اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب ذوالجلال ہمیں سکون قلب عطا فرمائے اور تا حیات ایمان و عافیت کے ساتھ تندرست، سلامت اور شاد و آباد رکھے، کبھی کسی کا محتاج نہ کرے اور ہر وقت اپنی پناہ میں رکھے۔ اللہ پاک ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر خوشی سے نوازے اور اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اور صبح بخیر۔ آج سوموار ہے، تو سوموار اور جمعرات کو روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، تو کوشش کیا کریں کہ یہ سنت زندہ کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اس روز ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو شرک نہیں کرتا، سوائے ان لوگوں کے جن کے درمیان کینہ یا نفرت ہو۔ تو کہا جاتا ہے ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں، ان کو تب تک رہنے دو جب تک یہ صلح نہ کر لیں۔ یہ 3 دفعہ کہا جاتا ہے، تو یہ سوچیں کہ ناراض رہنے والا بندہ کتنی بری بات ہے۔ ناراض ایک دوسرے کے ساتھ مت رہیں، اپنے دلوں کو صاف رکھیں، ایک دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کریں اور معاف کریں۔ یا رب، تیرے ذکر کے نور سے ہمارے دل منور ہو جائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم تسلیما۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب، ہمیں کامل نور عطا فرما اور ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، ہمیں تیرا قرب خاص نصیب ہو جائے۔ یا رب، ہمیں اکیلا نہ چھوڑ، ہم سے راضی ہو جا۔ یا الہی، ہمیں بھرپور نیکیاں کرنے کی توفیق بخش، کوئی موقع نیکی کا ہم نہ گنوائیں اور ہمارے میزان نیکیوں سے بھر دے۔ یا رب، ہمیں آگے ہی آگے تیری طرف دوڑنے والا بنا دے، تیری خوشنودی پانے والا۔ یا الہی، ہم سے جو بھی غلطیاں اور گناہ جان کر یا انجانے میں سرزد ہوئے ہیں، ان کو اپنے کرم سے ایسے مٹا دے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ یا الہی، ہمیں اہل قرآن بنا دے، قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والا بنا دے اور پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق دے دے۔ یا رب، ہماری کوئی بھی نماز قضا نہ ہو، ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا کر دے، نوافل سے تیرا قرب پانے والا بنا دے۔ یا اللہ، ہمیں بڑے سے بڑی نیکیاں کرنی آسان بنا دے اور چھوٹے سے چھوٹے گناہ کرنا انتہائی دشوار بنا دے کہ ہم کر ہی نہ سکیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمارے لیے تو اپنے گھر کے دروازے کھول دے، حج و عمرے کرنا نصیب فرما، بار بار نصیب فرما۔ جی بھر کر ملتزم سے چمٹ کر دعائیں کرنا مقدر کر دے، کثرت سے طواف کرنے والا بنا دے، ہمیں متقیوں کا امام بنا دے۔ یا رب، ہر چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے نفرت اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی سے محبت پیدا کر دے، ہر اس نیکی کو پانے کی دھن لگا دے جو بظاہر بہت چھوٹی ہو مگر اس کا اجر عظیم ہو۔ یا رب، ہمیں انبیاء کی میراث میں سے حصہ عطا کر، اور ان کی میراث مال و دولت نہیں تھا، علم نافع تھا۔ یا ارحم الراحمین، ہم تیری عظیم صفات رحمان و رحیم کے واسطے تجھے پکارتے ہیں۔ جس طرح تو نے ہم پر دنیا میں اپنے فضل و کرم کے دریا بہا دیے ہیں، اس سے کہیں زیادہ کہ ہم آخرت میں طلبگار ہیں۔ ہم پر بے حساب اپنے کرم کرنا، فضل کرنا، ہمارے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا دینا، کیونکہ یہ سب صرف اور صرف تیرے کرم سے ہی ممکن ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔
نئے دن کا آغاز بسم اللہ کے ساتھ کریں اور دعا مانگیں کہ ہمارا رب ہمیں مردہ گوشت کھانے کی بجائے ہمیں اپنی نیکیاں سنبھالنے کی توفیق دے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پورا دن غیبت سے بچائے رکھے۔ میں جب سورۃ یوسف سے گزرتی ہوں مجھے لگتا ہے ہر خواب پورا ہو سکتا ہے، ہر بچھڑا ہوا مل سکتا ہے، ہر دعا قبول ہو سکتی ہے، ہر منزل پائی جا سکتی ہے۔ کیا حوصلہ افزا کلام اترا ہے اس مبارک صورت میں، جس کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے اور اختتام اسی خواب کی حقیقت پر۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اے اللہ تو کتنا بڑا ہے، کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان و رحیم ہے۔ تو بس اپنے مطابق، اپنے رحمت، اپنی بڑائی، اپنے فضل کے مطابق ہمیں نواز اپنی رحمتوں سے، اپنے فضل سے، اپنے کرم سے۔ بے شک تو ہی تو ہے جو مہربان ہے۔ انسان اپنی زندگی میں مختلف طرح کے خوف اور غم کا شکار رہتا ہے، جن سے نجات کے لیے وہ کسی ایسی ہستی کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے جو ان کا مداوع کر سکے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ ذات صرف اور صرف اللہ ہی کی ہے جو ہماری مدد کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ اس لیے ہمیں ہر مشکل میں اسی کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کسی کو کچھ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا اور نہ ہی کوئی اس کے فیصلوں کو بدل سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اسی سے دعا مانگنی چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، سورہ نمل کی آیت نمبر 62 ہے۔ کون ہے جو بے قرار کی دعا سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے؟ یعنی وہ اللہ ہی تو ہے۔ خوف اور غم کے مداوے کے لیے کثرت سے اللہ کا ذکر اور تسبیح بھی کرنی چاہیے، خصوصاً صبح اور شام کے اوقات میں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوا بکرۃ واصیلا، سورہ الاحزاب 41 اور 42 نمبر آیت ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح اور شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ اللہ کا ذکر اس کے سکھائے ہوئے طریقے کے مطابق کرنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ کی 239 نمبر آیت ہے۔ پس اللہ کا ذکر کرو جیسے اس نے تمہیں سکھایا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ نے تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے، اس طریقے سے اللہ کا ذکر کرو۔ اچھا، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا، وہ کچھ وہ دعائیں ہیں جو کہ اکثر لوگ روزانہ جو پوچھتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ وہم بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ لوگ کیا فارغ ہیں، ویلے ہیں، بس اسی کام پہ لگے ہیں کہ وہ اپنی عاقبت کو خراب کر دیں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہ سونگھ سکیں، وہ اللہ رسول کو دیکھ بھی نہ سکیں، جنت کو دیکھ بھی نہ سکیں۔ تو کیا فائدہ اس طرح کی مکاریاں کرنے پہ؟ اللہ نہ کرے کسی کو ایسا دن، ایسی صبح، ایسی رات نصیب ہو جس میں وہ اس طرح کے کام منحوس کرنے کا سوچے۔ اچھا، جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کے لیے کیا کریں؟ ان کے دلائل کے لیے صبح و شام کے اذکار، حفاظت کی دعائیں، بیماریوں سے شفا کے لیے حوالہ جات دیکھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے صدقہ فطر کی نگرانی پر مقرر فرمایا۔ اتنے میں ایک شخص آیا، وہ لپ بھر بھر کر اس سے کھجوریں لینے لگا۔ میں نے اس کو پکڑ لیا، میں نے کہا تجھ کو ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا، چھوڑوں گا نہیں۔ پھر انہوں نے پورا قصہ بیان کیا تو وہ کہنے لگے ابو ہریرہ جب تم سونے کے لیے بچھونے پر جائے تو آیت الکرسی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم جو سورہ بقرہ کی 255 آیت ہے نا، پڑھ لیا کر۔ صبح تک اللہ کی طرف سے تجھ پر ایک نگہبان فرشتہ مقرر رہے گا اور تیرے پاس شیطان نہ پھٹکے گا۔ ابو ہریرہ نے یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگرچہ وہ بڑا ہی جھوٹا ہے مگر یہ بات اس نے سچ کہی، وہ شیطان تھا۔ سیدہ عائشہ نے بیان کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنے بستر پر آرام فرمانے کے لیے لیٹتے تو اپنی دونوں ہتھیلیوں پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر
दम करते, फिर दोनों हाथों को चेहरे पर और जिस्म के जिस हिस्सा तक हाथ पहुंच पाता फेरते। हज़रत आयशा ने फरमाया कि फिर जब आप बीमार होते तो आप मुझे इसी तरह करने का हुक्म देते। सैयदना नामान बिन बशीर से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा आसमान और ज़मीन की तख्लीक से 2000 साल पहले अल्लाह ताला ने एक किताब तहरीर फरमाई, फिर इसमें से 2 ऐसी आयात नाज़िल फरमाई कि इनके साथ सूरा बकरा को ख़त्म फरमाया। और ऐसा मुमकिन नहीं है कि ये दोनों किसी घर में 3 रात पड़ी जाएं और फिर शैतान इसके करीब भी आ सके। सैयदना अबू मसूद बदरी से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरा बकरा की आखिरी 2 आयात जो कोई रात को पढ़ ले वो इसकी कफायत के लिए काफ़ी हो जाती है। आमन रसूल वाली पूरी आखिर तक। आमर बिन साद अपने वालिद से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो हर रोज सुबह 7 अजवा खजूरें खाएगा इस दिन वो जादू और जहर से बचा रहेगा। सैयदना अनस से रवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुकुम मा तदावैतुम बिहिल हिजामतु, जिन चीज़ों से तुम इलाज करवाते हैं इनमें बेहतरीन इलाज सींगी लगवाना है, यानी हजामा करवाना है। सैयदना अबू सईद हजरी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को क़याम फरमाते तो तकबीर कहते, फिर यूं कहते, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक कसमुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर कहते ला इलाहा इल्लल्लाह 3 बार, फिर कहते अल्लाहु अकबर कबीरा 3 बार, फिर फरमाते औज़ु बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम हमज़िही व नफ़्हिही व नफ़्सिही, मैं अल्लाह की पनाह लेता हूँ जो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है शैतान मरदूद से, इसकी उकसाहट, इसकी फूंक, इसके वसवसे से। इसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किरत फरमाते। हज़रत श्री कहते हैं कि मैं उकबा में मुस्लिम से मिला और इनसे कहा, मुझे ये बात पहुंची है कि आप अब्दुल्ला बिन उम्र बिन आस की सन से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते तो कहा करते थे, आउज़ु बिल्लाहिल अज़ीम बि वजही कल करीम व सुल्तानिल कदीम मिनश शैतानिर रजीम, मैं अजमत वाले अल्लाह की पनाह लेता हूँ इसके इज्जत वाले चेहरे और इसकी अजली बादशाहत के साथ शैतान मरदूद से। उन्होंने कहा, बस इतना ही? मैंने अर्ज की, हाँ। उन्होंने कहा, इंसान जब ये कह लेता है तो शैतान कहता है आज सारे दिन के लिए ये मुझसे महफूज हो गया। सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने एक दिन में 100 मरतबा कहा ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए बादशाहत है और इसी के लिए सब तारीफ है। जिस चीज पर कुदरत रखने वाला है वही, तो इसको 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा और इसके लिए 100 नेकियां लिखे जाएंगे और इसकी 100 बुराइयां मुआफ होंगी और इस दिन शाम तक वो शैतान के शर से, जादू के असर से महफूज रहेगा और रोज़े क़यामत इससे अफजल अमल कोई ना लाएगा, इससे अफजल अमल क़यामत के दिन कोई ना ला सकेगा मगर वो शख्स जिसने इससे ज्यादा बार यही कहा होगा, और जिसने दिन में 100 मरतबा कहा हो सुभान अल्लाह व बिहम्दी, तो इसकी खताएं माफ की कर दी जाएंगी, खा वो समुंदर की झाग के बराबर हो। जिन्नात व शयातीन से बचाव के लिए सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, बेशक शैतान इस घर से भाग जाता है जिसमें सूरा बकरा की तिलावत की जाती है। आप यकीन करें सूरा बकरा सिर्फ 35 मिनट में पढ़ी जाती है, सुकून सुकून से आप पढ़े तो। और अगर आपको शुरू शुरू में प्रॉब्लम हो तो आप आधा सपारा पढ़ लिया करें तर्जमे के साथ, तो आपको जब आदत पड़ जाएगी, जब आपकी रवानी आ जाएगी तो आपको 30 से 35 मिनट लगेंगे सिर्फ। आप जिंदगी में मेरी बात पे अमल करके देखें और हर जिन्नों से, शैतानों से, जादू से, तंगी से, बीमारी से आप लोग बच जाएंगे। सैयदना सलमान बिन ज़रूर ने बयान किया कि 2 आदमी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में झगड़ा कर रहे थे। हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बैठे हुए थे। एक शख्स दूसरे को गुस्से की हालत में गाली दे रहा था और इसका चेहरा सुर्ख था।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں کہ اگر یہ شخص اسے کہہ لے تو اس کا غصہ دور ہو جائے گا۔ اگر یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں کہہ لے۔ صحابہ نے اس سے کہا سنتے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ اس نے کہا میں دیوانہ نہیں۔ تو اگر کئی عورتیں کہتی ہیں میرے شوہر کو بہت غصہ آتا ہے، ہر وقت غصے میں رہتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اس پہ پھونک مارے، یہ کوئی برائی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے نام کے ساتھ شیطان اس کے اندر سے نکل جائے۔ اگر آپ اپنے آپ میں محسوس کریں کہ مجھے بات بات پہ غصہ آتا ہے، بلا وجہ لوگوں سے بحث کرتی ہوں، تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے اوپر پھونک مار لیں، شیطان چلا جائے گا۔ عبدالعزیز بن صہیب سے روایت ہے، میں نے سیدنا انس سے سنا فرماتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں جاتے ہوئے فرماتے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اے اللہ بے شک میں ناپاک جنوں اور جننیوں سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ سیدنا انس بن مالک سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب بندہ اپنے گھر سے نکلے اور یہ کلمات کہہ لے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ کے نام سے میں اللہ پر بھروسہ کیا، برائی سے بچنے کی طاقت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کی مدد کے سوا نہیں، تو اس وقت اسے کہا جاتا ہے تجھے ہدایت دی گئی، تیری کفایت کی گئی اور تجھے بچا لیا گیا ہر بلا سے، چنانچہ شیاطین اس سے دور رہیں گے۔ پھر دوسرا شیطان کہتا ہے تیرا داؤ ایسے آدمی پر کیوں کر چلے جسے ہدایت دی گئی ہو اور کفایت کیا گیا ہو اور جسے بچا لیا گیا۔ تو یہ پڑھ لیا کریں نہ جادو آئے گا، نہ شیطان آئے گا، نہ چور ڈاکو آئیں گے، نہ بیماری آئے گی، نہ جھگڑا آئے گا، تو یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے۔ اور مسلمان عورتوں مردوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب اپنے کپڑے تبدیل کریں تو بسم اللہ پڑھا کریں ورنہ شیطان آ جاتا ہے۔ ان کو حیا والا شرم والا رہنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ بسم اللہ کہہ کے اپنے کپڑے پہلے اتار کے دوسرے بسم اللہ الرحمن الرحیم کر کے پڑھا کریں۔ تو یہ ہو گئی آج کی جو ضروری باتیں میں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا ہے، یعنی یہ آپ کو اب جنات و شیاطین سے بچاؤ اور جادو کے اثر سے محفوظ رہنے کی دعا میں نے بتا دی ہے۔ اب پھر میں آپ کو ایک بہت اچھی نظم سناتی ہوں جو آج کل ہمارا حال ہے۔ عجیب سی یہ بات ہے، عجب سا یہ خیال ہے، مگر جو سوچنے لگوں تو ایک اہم سوال ہے کہ وقت ہی کہاں گیا، کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی نہیں ملا۔ کہا کسی نے آ ملو تو وقت ہی نہیں ملا، کسی کا درد بانٹ لوں تو وقت ہی نہیں ملا، جو چاہا کچھ لکھوں کبھی تو وقت ہی نہیں ملا، آرام کرنا چاہا جو تو وقت ہی نہیں ملا، ماں باپ کو میں وقت دوں تو وقت ہی نہیں ملا، بچے کہیں کہ وقت دیں تو وقت ہی نہیں ملا، شوہر کہے کہ بنو ٹھنو تو وقت ہی نہیں ملا، بہنیں کہیں کہ بس کرو تو وقت ہی نہیں ملا، میری صحت گر رہی تھی جب مجھ سے کہا یہ بھائی نے تب کہ سارے کام چھوڑ دو کسی ڈاکٹر سے وقت لو تو وقت ہی نہیں ملا، کاموں کی ایک قطار ہے جو ذہن پر سوار ہے، پچھلوں کو جب سمیٹ لوں فہرست نئی تیار ہے، یہ کیسے سب ختم کروں کہ وقت ہی نہیں ملا، کچی عمر کا دور تھا دل نے کہا کہ پیار کر پر وقت ہی نہیں ملا، پھر عشق رب سے ہو گیا تو عشق کے دہر کھو گیا، یہ چاہا رب کو کھوج لوں میں کیوں جہاں کا بوجھ لوں، پکا یہ ٹھان بھی لیا پر وقت ہی نہیں ملا، یہ ماہ و سال سارے اب ہیں مانگتے جواب جب، تو کیا ہوئی حیات پھر کیسے بنے گی بات پھر کہ عمر سب گزار دی اور وقت ہی نہیں ملا، تو یہ وقت پھر کدھر گیا، یہ وقت پھر کدھر گیا۔ تو یہ ہمارا حال ہے، واقعی ہر بات کو ہم کہتے ہیں وقت ہی نہیں ملا، وقت ہی نہیں ملا، وقت میں سے برکت ختم ہو گئی۔ آج اس بات سے مجھے چھوٹی سی بات یاد آ گئی کہ اگر آپ سنتوں میں جو 2 سنتیں پڑھتے ہیں نا، ان 2 سنتوں میں پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسرے میں علم تری کیفہ پڑھیں تو آپ کے وقت میں برکت ہوگی، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ وقت ہی نہیں ملا،
بہت کچھ ہم کر سکیں گے, بہت ساری ماشاءاللہ عبادت کر سکیں گے. آپ یہ میری بات پہ عمل کر کے دیکھیں. سنتوں میں فجر کی سنتوں میں تو آپ نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ قل یا ایھا الکافرون, دوسرے میں قل ھو اللہ احد ہے, لیکن ظہر کی 2 سنتیں آتی ہیں, مغرب میں 2 سنتیں آتی ہیں, عشاء میں 2 سنتیں آتی ہیں. آپ ان میں پہلی رکعت میں علم نشرہ اور دوسری میں علم تری کیف پڑھیں. آپ کے وقت میں, آپ کی زندگی میں, آپ کے رزق میں, آپ کی صحت میں, آپ کے گھر میں برکت آئے. اور دوسرا ایک چھوٹی سی بات میں آپ کو بتانا, پتہ نہیں کیوں ہمیشہ بھول جاتی ہوں. سورہ رحمان جو ہے نا, میں نے کتنی دفعہ آپ کو سورہ رحمان پہ بات کی ہے, لیکن یہ بات شاید شیطان میرے دماغ سے نکال دیتا ہے. اس میں 31 بار یعنی 31 ٹائم فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آتا ہے. آپ ان پہ لکھ لیں 1 2 3 4 اس طرح 31 تک سب پہ گول گول نشان لگا لیں تاکہ آپ کا مس نہ ہو جائے. اور جب آپ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پڑھیں تو اس کے فوراً بعد آپ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین یہ پڑھا کریں. حضرت علی نے پتہ ہے اس کو دولت مند ہونے کی کنجی بتایا ہے. دولت مند صرف پیسہ ہی نہیں, صحت, اولاد, ان میں کامیابیاں, خوشیاں, اگلا جہان اچھا, یہ جہان اچھا, عزت, روزی, فراخی, برکت, صحت. تو یہ آپ سے 310 دفعہ 310 ٹائم پڑھا جائے گا لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. 31 آپ دیکھیں 31 ملٹیپلائڈ بائی 10 تو 310 بن گیا. تو یہ چھوٹا سا کام ہے جو مجھے بتانا بہت دفعہ آپ کو بھول گیا. الحمدللہ آج صبح جب میں پڑھ رہی تھی تو مجھے یاد آیا کہ یہ میں نے لوگوں کو نہیں بتایا, لیکن میں نے منافقت سے نہیں روکا. بخدا اللہ جانتا ہے میں نے منافقت سے نہیں روکا, میرے ذہن میں نہیں آیا. شاید ہر چیز کے بتانے کا ایک وقت ہوتا ہے, جب اللہ کا حکم ہوتا ہے پھر ہی آپ بتا سکتے ہیں. تو میں آج مجھے یاد آیا تو میں نے کہا کیوں نہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ اس طریقے سے پڑھ لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمت دے اور آپ کا قبول و مقبول فرمائے. اللہ تو بڑا ہی قبول فرمانے والا ہے. اچھا, آج مجھے ایک اور میری بڑی اچھی ملنے والی نے ایک یہ نظم بھیجی جو کہ میرے دل میں اس کو پڑھ کے بہت روئی, تو میں وہ بھی آج آپ کو سناتی ہوں. ماں کا مصلح, یہ ممکن ہے کہ تم کو لوٹنے میں دیر ہو جائے, دیے بجھنے کے باعث جانی بوجھی راہ کھو جائے, میرا دل جاگنے کی راہ کے ہوتے بھی سو جائے. بہر صورت اگر لوٹو میرے کمرے میں کچھ پل, خاموشی سے بیٹھ رہنا تم, یہاں رکھی ہوئی ہر شے بہت برسوں سے چپ چپ ہے. یہ جب باتیں کرے خاموش رہنا, کچھ نہ کہنا تم, بس ان کی گفتگو سننا, ذرا سا کرب سہنا تم. مجھے معلوم ہے چھٹی تمہاری مختصر ہوگی, اسے ایک آدھ ہفتے میں ہزاروں کام بھی ہوں گے, بہت مصروفیت اوڑے وہ صبح و شام بھی ہوں گے, مگر ٹھہرو, رکو, ایک بات سن لو. میرے کمرے, میرا بستر سبھی خیرات کر دینا, کتابیں اور تحریریں بھلے ردی میں دے دینا, صفائی گھر کی کروانا, ہر ایک شے کو اجلوانا, مگر میرا فیصلہ ہو سکے تو مگر میرا مصلح ہو سکے تو ساتھ لے جانا, اسے ہرگز نہ دھلوانا. یہ میلہ ہی صحیح, یہ میلہ ہی صحیح لیکن میرا برسوں کا ساتھی ہے, یہ میرے کرب سے واقف ہے, میرا رازداں ہے, یہ میرا محرم, میرا ساتھی, میری جائے امان ہے. یہ بظاہر ایک ردیش ہے مگر جن سے گراں ہے, یہ میری آہو بکا رچ بس گئی ہے اس کے ریشوں میں. تمہارے واسطے شب پر دعائیں اس پہ مانگی ہے, تمہارے واسطے شب بھر دعائیں اس پہ مانگی ہیں, میرے سجدوں میں جو ٹپکے تھے آنسو جذب اس میں ہے. دیکھیں ایک ماں نے اپنے بچوں سے کیا کہا, اور یہ بالکل
सच है, हर माँ वो जो भी है, गरीब है, अमीर है, पढ़ी हुई है, आलम है, फाजिल है, अनपढ़ है, वो अपने बच्चों के लिए तो इसी तरह दिन रात दुआएं मांगती, अपने बेटे बेटियों के लिए, आगे उनके बच्चों के लिए। हमारी माँ भी इसी तरह दुआएं करती करती चली गई। वो मेरे बेटे से कहती थी कि अपनी माँ को लेके आओ, वो ईद पे भी अब नहीं आती, उसको कामों का इतना लालच पड़ गया कि वो कहती है कि हमारी बेकरी में सेल इस वक्त ही ज्यादा होती है, हमारे सीएनजीओ पे सेल इस वक्त ज्यादा होती है, तो ये मेरा काम है, मैं छोड़ के नहीं आ सकती। और जब बुटीक का काम करती थी तो कहती थी कि ईद की वजह से हमारी सेल है, मैं नहीं आ सकती, उसको जबरदस्ती लिया। और जब मेरा छोटा बेटा मुझे ईद से एक दिन पहले ले गया, तो बस मैंने अपनी माँ से सिर्फ आधा घंटा मिली, और मेरी तंदुरुस्त माँ मेरी आंखों के सामने बस पक्का ही खामोश हो गई। शायद वो मुझे मिलने के इंतजार में थी, शायद वो मुझे मिलने के, मुझे देखने के इंतजार। अब इसने मुझे रुला दिया, मेरी माँ की सारी बात याद करा दी मुझे। तो सब बेटे बेटियों से मेरी दरख्वास्त है कि अपने वालिदैन को खूब टाइम दे, खूब टाइम दे। मुझे अपने बच्चों से कोई गिला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे बहुत फरमाबरदार हैं, लेकिन वालिदैन जरा ज्यादा तवज्जो चाहते। मेरे भाइयों ने भी अपने वालिदैन को बहुत टाइम दिया, मेरे बच्चों ने भी बहुत प्यार दिया, लेकिन वालिदैन कभी भी बच्चों के प्यार से उनका पेट नहीं भरता। और वालिदैन अपने बच्चों को खूब टाइम दे, अपने बच्चों के बच्चों को खूब टाइम दे, जब ये वक्त चला जाता है फिर कभी नहीं मिलता। तो आज के एपिसोड में मुझे इजाजत दीजिए, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा, और आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और कुछ लोगों को सब्सक्राइब करके ज़रूर सेंड करें, क्योंकि इसमें बहुत ज़रूरी पढ़ने की चीज़ें हैं, अगर कोई अमल कर ले तो उसके काम आएगा। खुदा हाफिज़।